انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قابل عزت و احترام خواتین، پچھلا جمعہ ہم نے سورہ یوسف کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور جو دروس اور اسباق اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے مخلوق تک، انسانوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان پر غور اور فکر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین اسے احسن القصص کہہ کر بیان فرما رہے ہیں کہ بہترین قصہ ہے، اور فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بہترین نشانیاں ہیں، آیات للسائلین۔ لہذا ہمارا مقصد یہاں محض کوئی داستان بیان کرنا نہیں، بلکہ اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، جو دروس حاصل ہوتے ہیں، جو اسباق ملتے ہیں، اس پر بات ہو رہی۔ پچھلے جمعہ ہم نے خواب پر بات کی اور عمومی بات کی، خواب کی حقیقت پر، اور سورہ یوسف میں پیش آنے والے خواب جب آئیں گے تو ان پر بھی بات کریں گے۔ یہاں بات حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے۔ اب یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہیں، اور حضرت یوسف اپنا خواب اپنے والد کو سنا رہے۔ تو پہلے تو اس انداز پہ غور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جھٹ سے یہ خواب نہیں سنا دیا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ تمہید باندھی کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، اور یہاں رک کے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، اور پھر فرما رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے ان کی عاجزی، انکساری اور والد کے سامنے ایک جھجک، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے سیانے تھے کہ اپنے خواب کو بھی سمجھ سکیں، اس کی تعبیر کو بھی سمجھ سکیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، 11 ستاروں سے کیا مراد ہے اور چاند اور سورج سے کیا مراد ہے۔ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور چاند اور سورج سے مراد ان کے والد اور والدہ ہیں۔ تو یہ خواب اپنے والد کو سنانے میں جو ایک فطری جھجک اور اپنے پار پر جو عاجزی ہے، وہ اس سے جھلکتی ہے کہ جھٹ سے انہوں نے نہیں بتا دیا، بلکہ پوری تمہید باندھ کر کے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ والد ظاہر ہے کہ پیغمبر ہیں، وہ بھی سمجھنے والے ہیں، وہ اشارہ سمجھ گئے اللہ کا کہ میرا یہ بیٹا پیغمبر بھی بننے والا ہے، اور نہ صرف پیغمبر بننے والا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے عروج دے گا، اور ایسا عروج دے گا کہ اس کو کسی ایسے نمایاں جگہ پر فائز کر دے گا کہ ہم سب اس کے سامنے سب آرڈینیٹ اور تابع فرمان کھڑے ہوں گے، یعنی اس کو بادشاہت بھی ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں اس پہ آگے بات بھی کریں گے، جب بیٹوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو والد نے یقین نہیں کیا، اس لیے کہ والد کو تو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا، اس کا عظیم الشان ایک مستقبل ہے، تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی کوئی مشیت ہے، اور اس کے سامنے مجھے صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی موت کے یقین حضرت یعقوب نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اگلے کئی سال، روایت میں سے 40 سال، وہ اس انتظار میں رہے کہ وہ موقع کب آئے گا کہ میری دوبارہ اپنے بیٹے سے ملاقات ہو جائے، اور اس میں وہ غم کی کیفیت اور
انتظار کی کیفیت وہ ساری موجود تھی۔ آگے والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے مکر کریں گے، چال چلیں گے، تجھے اس مقام پر فائز نہیں ہونے دیں گے، یہ بڑا مقام ہے، حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں دیکھیں ایک لطیف نقطہ ہے، اور اگر اسے ہم سمجھ جائیں تو بہت سارے انسانی معاملات وہ حل ہو جائیں گے۔ اسی بات کو حضرت یوسف نے آگے کہا، یہاں حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے جا کر جب بھائیوں پر یہ کھل گیا کہ یوسف ہے جسے ہم نے کنویں میں اتارا تھا اور اب یہ بادشاہ بن گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں پر الزام نہیں لگاتے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا اور ایسا کیا، بلکہ کیا کہتے ہیں ان الشیطان ینزع بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تنازع پیدا کر دی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کتنا قوی اور بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو بھائیوں کی یگانگت اور بھائیوں کا اتحاد یہ گوارا نہیں ہوتا، اور شیطان کو ذرا سا رخ نہ ملے تو وہاں گھس جاتا ہے اور صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدل دیتا ہے۔ بھائی کو بھائی کا دشمن بنانے والا یہ شیطان ہے اصل۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ میں اپنے بھائی سے جو تنازع کر رہا ہوں اس پر ابھارنے والا مجھے شیطان ہے، اور شیطان میرا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے، تو وہ کبھی بھی تنازع پر نہیں جائے گا، بلکہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے گا اور بھائی سے صلح کرنے کی کوشش کرے گا، جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ ہمارے معاشرے میں کہ ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں، ہتھیار تان لیتے ہیں، قتل مقاتلے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطان ہے جو ان کے درمیان رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حسد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سورہ یوسف سے اللہ تعالی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان تنازع، بھائیوں کے درمیان حسد، یہ شیطان کی پیداوار۔ اور یہیں سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ ان بھائیوں میں سے جو بھی اس وقت بھی اور آج بھی شیطان کے کہے میں آ کر تنازع کرے گا تو بالآخر ناکام ہوگا۔ یعنی جو تنازع کھڑا کرے گا اور جو جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرے گا اور مکر کرے گا اور فریب کرے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو بری چال چلے گا، جو مکر کرے گا، جو فریب کرے گا، جو فراڈ کرے گا، جو دھوکہ دے گا، وہ اسی پر الٹے گا، وہی اس میں گرفتار ہوگا۔ انسان اپنی طرف سے پوری پلاننگ کرتا ہے لیکن وہی پلاننگ اللہ تعالیٰ اس پر الٹ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، اور ان حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کو صلہ رحمی پسند ہے، اللہ کو جوڑ پسند ہے، اور اس جوڑ میں آپ کو وقتی نقصان نظر آتا ہے تو وہ نقصان برداشت کر لیں اور جوڑ قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑا اجر دے دے گا۔ دنیا میں تو اجر دے گا، اور ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، لیکن آخرت کا اجر سب سے بڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھے کہ وہ حق پر ہے، جو شخص یہ سمجھے کہ وہ حق پر ہے لیکن حق پر ہوتے ہوئے تنازع سے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، تو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تنازع پسند نہیں، اور شیطان کی یہ خوراک ہے۔
تو فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کو یہ جو ہے وہ نہ سنانا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ پر کوئی نعمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی احسان کرے، کوئی فضل کرے، تو خواہ مخواہ اس کا چرچا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ کسی اور کو دعوت دینے کی کہ وہ حسد کرنا شروع کر دے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا بول بولنے، بڑا ہی، ہمارے ہاں ذرا سی کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ چوک میں کھڑا ہو کر پھر اس کا اشتہار بھی لگانا ضروری سمجھتا ہے، تو یہ چیز انسان کو خود مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب بھائیوں نے، شیطان اس میں ان کے پیچھے تھا، شیطان کو معلوم تھا، آثار اسے نظر آ رہے تھے کہ یہ یوسف کا کتنا بڑا مستقبل ہے علیہ السلام، تو وہ رکھنے ڈالنے کے لیے اس نے اپنی پلاننگ شروع کر دی، اور اس نے پہلا وار بھائیوں پر کیا۔ بھائیوں پر اس نے یہ وار کیا کہ جو یوسف ہیں اور اس کا بھائی، تمہارے والد ان کو بہت زیادہ محبت دیتے ہیں اور تمہیں اگنور کرتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے کہ یوسف کو ان کے چہرے سے ہٹا دو، سامنے سے ہٹا دو، پھر تم ہی نظر آؤ گے۔ اور وہ اس دام میں آ گئے، وہ اس چکر میں آ گئے کہ واقعی بات ایسی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ نوجوان ہیں اور چھوٹے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اولاد میں جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کی طرف ذرا والدین کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو بڑے ہو جاتے ہیں والدین سمجھتے ہیں کہ یہ اب خود مختار ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ والدین جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے کوئی پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اولاد سب پیاری ہوتی ہے والدین کو، لیکن جو بڑا ہو جاتا ہے والدین اسے اپنا دست و بازو سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ کام لیتے ہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ذرا ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان اس کے اندر رکھنا ڈال دیتا ہے اور حسد ڈالنے کی کوشش، اس لیے بچوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کے اندر جو بھائی چارے کا احساس ہے یہ پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے کہ بچوں کے اندر یہ جو کمپٹیشن ہے اور مقابلہ ہے یہ کبھی بھی نہ کریں۔ یعنی ایک بچہ اگر زیادہ نمبر لے رہا ہے اور دوسرا بچہ ذرا درمیانہ سا ہے تو ماں باپ عموماً کہتے ہیں نا شرم کرو، دیکھو تمہارا بھائی ہے نا اس نے اتنے نمبر لے لیے اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک انسان کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اپنی استعداد ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو تعلیم میں بہت آگے ہے عملی زندگی میں پیچھے ہو جائے، اور جو تعلیم میں پیچھے ہے عملی زندگی میں وہ آگے ہو جائے۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے اپنی صلاحیتیں دی۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، زمین پہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے معمولی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ دے دیتا۔ تو محض کسی ایک بنیاد پر بچوں کے درمیان تقابل، اس سے بچوں کے درمیان حسد اور رقابت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ تم سب جو ہے ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہے، اپنی اپنی کامیابی اور ناکامی کا امکان ہے، اس کے لیے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوٹینشل رکھا ہوا۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا ونحن عصبة، اب وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کے لیے زیادہ یعنی ان کو پسند کرتا ہے، اور ہم ایک جتھا ہیں، ہر مشکل میں ہم اس کے کام آتے ہیں، ہماری طرف ہم دیکھتے ہی نہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک اور بات بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 بیویاں تھیں، اور ایک میں آتا ہے کہ 4 بیویاں تھیں۔
تو یہ جو باقی اولاد تھی یہ ایک زوجہ سے تھی یا باقی 3 زوجہ سے تھی، اور یہ جو یوسف علیہ السلام ہے اور بنیامین ہے یہ دوسری زوجہ سے. تو ایک یہ بھی بیچ میں ایک رقابت پیدا ہو جاتی ہے جو سوتیلی اولاد ہوتی. تو شاید وہ چیز بھی موجود تھی. تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ یوسف اور اس کے بھائی یہ ہمارے والد کے زیادہ منظور نظر ہیں اور ہم نہیں ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، اس حوالے سے ہمارے والد وہ کھلی گمراہی میں ہے. یہ بیٹے اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو کہ پیغمبر ہے. تو یہ گویا شیطان انہیں اس حد تک لے آیا کہ انہیں اپنے باپ سے بدگمان کر دیا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، یا کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں واپس نہ آ سکے. تو پھر آپس میں خود ہی مشورہ کرتے ہیں کہ لا تقتلوہ، انہیں قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو. کوئی یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی راہ چلتا وہ مسافر، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی ہوئی چیز، تو کوئی انہیں پا لے گا اور ساتھ لے جائے گا. اب یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں ایک پلاننگ ہے اللہ کی اور ایک ہے انسانوں کی. انسان یعنی یوسف کے بھائی یہ پلان کر رہے ہیں کہ اسے راستے سے ہٹا دو، اور اللہ یہ پلان کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے اٹھا کر میں نے مصر لے کے جانا ہے اور مصر کے تخت پہ فائز کرنا ہے. اب مصر جانے کے لیے اللہ بندوبست کیا کر رہا ہے کہ بھائیوں سے وہ کام کرا رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے، کہ انہیں کنویں میں ڈال دیے. کنویں سے وہی ہوا، ایک آیا مسافر قافلہ، انہوں نے ان کو پا لیا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے. ہو کیا رہا ہے؟ جو اللہ کا پلان ہے، لیکن سامنے نظر نہیں آ رہا. پیچھے کار فرما حکمت وہ اللہ کی ہے. تو بظاہر بہت ساری چیزیں آپ کو اگینسٹ نظر آئیں گی، بظاہر بہت ساری چیزیں آپ کو اپنے مخالف نظر آئیں گی، لیکن وہ آپ کے حق میں ہوں گی، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے اور آپ کو اونچائی پر فائز کرنے کے لیے. اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. بندہ مومن کے سامنے مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، راستے بند ملتے ہیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ان پریشانیوں کے ذریعے ہی اللہ انہیں سیڑھیاں بنا دیتا ہے. اللہ اس کے ذریعے آپ کو اونچا ایک مقام دلانا چاہتا ہے. اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بعد میں سمجھتے ہو جس چیز کو میں اپنے لیے خراب سمجھ رہا تھا وہ میرے حق میں اچھی ثابت ہوئی. اچھا اللہ تعالیٰ یہ اصول قرآن پاک میں ہمیں بتاتا بھی ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس لیے اللہ ہمارا رب ہے اور رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے راستے خود بناتا ہے. اس لیے اس پر توکل، اس پر بھروسہ، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس سے بھاگنے کے وجہ سے فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، اور اس میں سے خیر. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا نا کہ ہر چیز میں خیر تلاش کرو، اور صحابہ کرام کس طرح تربیت کی کہ وہ ہر چیز میں خیر اور بھلائی تلاش کرتے تھے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے. آگے فرماتے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو جتھا ہیں. ان کی یہ جتھے کی نفسیات کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، ہم باپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. باپ کو ہماری سامنے مجبور ہونا پڑے گا، سرنگو ہونا پڑے گا،
ہماری بات ماننی پڑے گی، نہیں مانے گا تو ہم یہ حرکت کر دیں گے۔ یہ جو جتھے کی نفسیات ہے، تو شیطان نے انہیں یہ اس طرف مائل کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو جتھا سمجھنے لگ گئے اور اپنی بات کو زبردستی نافذ کرنا شروع کر دیا، اپنی اہمیت کو بتانا شروع کر دیا۔ اور آگے پھر کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر نمازی پرہیزگار بن کر رہنا کہ باپ کو تم پر شک نہ ہو، کاروائی ڈال کر اپنا پلان ایگزیکیوٹ کر کے اتنے معصوم بن جانا کہ تم پر شک نہ ہو، اور لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ تو سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، ریکارڈ اور گواہ بنا رہا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ خود انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے کیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اصلاح ہے یا صالح ہے، اس کو اس کے اوریجنل معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کانٹا نکل جائے گا تو پھر تمہارے لیے مزے ہی مزے ہیں، پھر جو ہے وہ تمہیں کوئی مصیبت سامنے نہیں آئے گی۔ پھر وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ یوسف کو ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دو۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اپنے پاس رکھتے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، چھوٹے تھے، تو بھائیوں نے پھر یہ پوری سازش کر کے پھر باپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ہم پکنک پہ جا رہے ہیں اور ہمیں ساتھ ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ یرتع ویلعب، کھیل کود لے گا، کھا پی لے گا۔ باپ نے کہا کہ وہاں لگتا یہ ہے کہ یہ جو خونخوار بھیڑیے ہوتے ہیں وہ کثرت سے جنگل میں ہوتے ہوں گے اور ایسی وارداتیں ہوتی ہوں گی، تو باپ نے کہا کہ تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے، ایسے کوئی بھیڑ آ کر بھیڑیا وہ چیر پاڑ دے گا، تمہیں موقع نہیں ملے گا اس کی حفاظت کا۔ تو وہ پھر کہتے ہیں نحن عصبہ، ہم تو جتھا ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے بھیڑیا ان کو چیر پاڑ سکتا ہے؟ وہ جتھے کی نفسیات۔ لیکن انہوں نے باپ کو راضی کر لیا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یوسف کو وہ بہلا پھسلا کر لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ یوسف کے کنویں میں پہنچنے سے پہلے تم پہنچ جاؤ۔ اب اوپر سے نیچے کتنی دیر لگے گی، لیکن اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین وہ پہنچ گئے اور فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے یوسف، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ سب تیرے سامنے کھڑے ہوں گے اور تو ان کو بتا رہا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، اور انہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی ان کے دل کو تسلی دی کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ جو حرکت کر رہے ہیں یہ اس پہ پچھتائیں گے، تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لہذا پہلے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اتار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، آزمائش سے گزارتا ضرور ہے، اور آزمائش سے گزارتا اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹے کو بہت سارا واضح کرنا ہوتا ہے۔ معاشرے کے بہت سارے کرداروں کے چہروں سے نقاب الٹنے ہوتے ہیں، لیکن اس آزمائش سے گزارتے ہوئے اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی تسلی کا پورا سامان کرتا ہے۔
اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ فصبر انک بأعیننا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی وادیوں میں آزمائش سے گزر رہے تھے تو پے در پے قرآن اتر رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ دلاسا دیتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب بندے کو یہ احساس ہو نا مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور وہ ساتھ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش، یہ تکلیف، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں۔ قَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے معلوم ہے تمہارا دل پریشان ہو رہا ہے، تمہارا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کا حمد بیان کرو، سجدے کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ یقین کی منزل یعنی رب سے ملاقات کا وقت آ جائے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، یہ سارے منازل، چاہے وہ جیل میں تھے، چاہے وہ عزیز مصر کے گھر میں تھے، اللہ رب العالمین کی پوری تائید و نصرت اور فرشتوں کی معیت وہ ان کے ساتھ تھی، اور وہ صبر کے ساتھ اس سارا کا مقابلہ کر رہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اب انہوں نے ڈرامہ رچایا، ڈرامہ یہ رچایا کہ کوئی جانور لیا، کوئی بھیڑ بکری، اس کو ذبح کیا، اس کا خون یوسف کی قمیض پر لگایا، اور وہ جھوٹا خون اور وہ قمیض لے کر اپنے باپ کے پاس آ گئے۔ سرکمسٹینشل ایویڈنس اس کو کہتے ہیں، قرائن۔ قرآن پاک کو اگر اس قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے یہ جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، قرائن ہے، یہ فیبریکیٹ کیے جا سکتے ہیں، یہ جعلی طور پر گھڑے جا سکتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اسلامی قانون کی بنیاد سرکمسٹینشل ایویڈنس پر نہیں ہے بلکہ فزیکل ایویڈنس پر ہے۔ کوئی قرائن وہ رہنمائی تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پوری سٹوری نہیں بتا سکتے، پوری سٹوری آپ کو عینی شاہد بتائے گا، عینی گواہ بتائے گا۔ اس لیے اسلامی قانون کا بنیاد وہ عینی گواہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی۔ تو آپ دیکھیں نا، آج یہ تو قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہو گیا، جو ویڈیو کلپ ہے، ویڈیو کیمرہ ہے، بہت ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، لیکن کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے؟ تو نہیں، اس لیے کہ اس میں ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب بالکل ایک منظر نظر آ رہا ہوگا لیکن اس کے پیچھے ایڈیٹنگ ہوگی، اور نظر آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے، اس کی بنیاد پر آپ کسی جرم کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اس سورہ یوسف میں 3 سرکمسٹینشل ایویڈنسز کا ذکر آیا ہے آگے بھی۔ ایک یہاں پر کہ وہ جھوٹا خون لے کر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ تھا، جھوٹا تھا۔ ایک اگلا خود حضرت یوسف کی قمیص، وہ سچا ایویڈنس ہے، اس کا مطلب ہے یہ سچا بھی ہو سکتا ہے، اس سے رہنمائی بھی لی جا سکتی ہے۔ اس سے آگے سوا الملک، بادشاہ کا پیالہ، وہ بھی ایک ایکسیڈنٹل تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، اس سے کیسے قانون میں رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ یہ چھوٹی سی جملہ معترضہ جو قانون کے طالب علم اگر اسے سمجھ سکیں تو ان کے لیے تھا۔ تو ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔